لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوات پڑھیں بابا یہ جو حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. علی علیہ السلام کے علاوہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم میں کوئی بھی علمی اعتبار سے مولا کائنات کے مقابلے میں نہیں آتا، اور نہ ہی کائنات میں اور کوئی علی علیہ السلام کے مقابلے میں آتا ہے. علی علیہ السلام نے جب چوتھے نمبر پر بیعت کے بعد خلافت کے منبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے، تو پہلے تو آپ وہاں آ کر بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے میں بہت ساری باتیں ہیں. مجھے اس خطبے میں صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 338، منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کی جلد اول صفحہ نمبر 208، ابن حجر مکی نے سوائن مورخہ میں، ابن عبد البر نے الاستیعاب میں، محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں، ملا علی المتقین نے کنز العمال میں نقل کیا ہے اسے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، منبر پہ تشریف لائے، کہا سلونی عن طرق السماء، مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو. سلونی عن طرق السماء، مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو. فإنی اعلم بها من طرق الارض، اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اور اس موقع پر جناب امین علیہ السلام فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. فإن بين جنبي علوما كثيرا كالبحار الزواخر. مولا کائنات اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس سینے کے اندر علوم میں کائنات اس طریقے سے موجزن ہے جس طریقے سے سمندر میں پانی موجیں مارتا ہے. یا بالمؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی ایک علم کے بارے میں نہیں بلکہ علوماً کثیرہ، علوماً کثیرہ یعنی کثیر علوم ہے، کم سے کم کثیر کی مقدار جو ہے وہ 80 ہوتی ہے، یعنی 80 علوم تو کم سے کم المؤمنین کے سینے کے اندر موجود ہیں. انا کنز اسرار النبوہ، بہت ہی عجیب جملہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسرار نبوت، نبوت کے جتنے راز ہیں اس کا خزانہ میں ہوں، اس کی کان میں ہوں. انا کنز اسرار النبوہ، نبوت کے جتنے راز ہیں ان سب کے سب کی کان میں ہوں. یعنی نبوت کا مطلب کیا؟ نبی نہیں، کبھی
حدیث سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے. نبی نے نبوت منصب ہے، وہ پیغام الہی جو اللہ کی طرف سے نبی کو ملتا ہے جس کو نبا کہا جاتا ہے. اور وہ نبا یعنی خبر جو اللہ سے نبی کو ملتی ہے وہ نبوت ہے. اس کا خزانہ دار علیہ السلام فرماتے میں ہوں، یعنی جو کچھ اللہ نے نبی کو عطا کیا وہ سب کا سب اللہ کے نبی نے مجھے عطا کر دیا. اس علم کی کان میں ہوں. اسی لیے ابی المؤمنین علیہ السلام کو قرآن مجید میں نبأ عظیم کہا گیا ہے. یسألونک عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں رسول تجھ سے سوال کرتے ہیں، کہہ دو ان سے نبأ عظیم علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. فرماتے ہیں انا المطلع علی الاخبار الاولین. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ اولین میں ہو چکا وہ سب میں جانتا ہوں. انا المطلع، مجھے اس کی اطلاع ہے، میں جانتا ہوں وہ سب کچھ جو اولین کی خبریں ہیں. وانا مخبر عن وقائع الاخرین، اور میں آنے والے تمام زمانے کی خبریں بھی دینے والا ہوں. ادب اس موقع پر جو ہے وہ ہمارے برادران اسلامی کو یہ جملہ مولا کا ہضم نہیں ہوتا، اور وہ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ امیر المومنین کو یہ علم غیب بتا رہے ہیں. یہ علم غیب نہیں ہے، اس کا نام ہے علم قرآن. قرآن میں اولین و آخرین کا ذکر ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہو چکا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جو کچھ ہونے والا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اور وہ سارے کا سارا علم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین کے سینے کے اندر اللہ نے. تو یہ اعتراض کا جواب بھی ہے. پھر فرماتے سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء الا ان اخبرتکم. خدا کی قسم پوچھو، اللہ جانتا ہے کہ کوئی سوال ایسا نہیں جو تم پوچھو الا ان اخبرتکم، مگر یہ کہ میں اس کا تمہیں جواب دے دوں. کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہو. وَسَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ، اور مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں پوچھو. فَوَاللَّهِ مَا مِنْ آیَةٍ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کوئی آیت ایسی نہیں إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ، یا مگر یہ کہ میں اس آیت کے بارے میں جانتا ہوں. أَبِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ، وہ آیت رات کو نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی. ام فی سہل ام فی جبل، وہ مسطح زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑوں پر نازل ہوئی. اسے نظر اللہ کا خطبہ نمبر 187 بھی ہے، جس کے اندر اس کا تذکرہ مولا کائنات نے کیا ہے، اور اعمالی شیخ طوسی علیہ الرحمہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس دو ہی چیزوں سے فضیلت آتی ہے، یا فضیلت علم کی ہے اور دوسری فضیلت شجاعت کی ہے. کائنات میں بعد رسول نہ علی جیسا علم کسی کے پاس ہے، نہ علی جیسا بہادر کوئی ہے، اور نہ ہی علی کے برابر کوئی ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے. زبانی طریقے سے کسی کی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی. یہ تو فضیلتیں میں نے بیان کی، اور بھی اگر آگے بڑھیں گے تو پھر 4 فضیلتیں ہیں. انسان کے کمال کی 4 فضیلتیں ہیں. ایک علم ہے، ایک شجاعت ہے، اور ایک ایمان ہے. ایک ایمان ہے. تو جسے اللہ نے ایمان کے اندر کل ایمان بنایا ہو،
بنیان مرصوص کا درجہ دیا ہو اور جسے تقوی میں امام المتقین بنایا ہو، پھر اس کے مقابلے میں کائنات میں کون آ سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے درجات و مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔